asked me a question that about Eid Milad-un-Nabi. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میں سالگرہ بناؤں، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، برتھ اینیورسری؟ حضور کا میلاد منانا ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث اور سنت رسول سے ثابت ہے. اسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یوم موسیٰ منایا تھا، تو جب وہ یوم موسیٰ منا رہے ہیں، ہم یوم ولادت مصطفیٰ کیوں نہ منائیں؟ اب یہ کوئی پاکستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا میں نے، کسی ہندوستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا، اور آج کا نہیں، میں نے حوالہ دیا امام ابن حجر اسقلانی کا آپ کو. اب اس کے بعد اگلی بات جو بڑی قابل توجہ ہے، یہ تو تھی یہ چیز. آگے بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الایمان، اور بخاری ہی میں حدیث وہی کتاب المغازی، اور تیسری بار پھر بخاری کتاب التفسیر القرآن، اور چوتھی بار پھر بخاری میں کتاب الاعتصام، اور صحیح مسلم کتاب التفسیر، اور جامع ترمذی کتاب التفسیر. بار بار امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی. ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے عمر، کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت اگر وہ ہماری تورات میں اترتی، ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور میں ترمذی شریف سے پڑھتا ہوں آپ کے لیے، ترمذی شریف میں بھی ہے. فرمایا کہ ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے اگر وہ ہماری تورات میں اترتی، حضرت عمر فاروق سے. اور دوسری حدیث ترمذی میں یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہی، ایک آیت ایسی ہے اگر ہماری کتاب تورات میں اترتی تو ہم اسے یوم عید مناتے، تم تو نہیں مناتے. حضرت عمر فاروق نے، اور دوسری روایت میں حضرت نے عبداللہ ابن عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی وہ کون سی آیت ہے اگر تمہاری تورات میں اترتی تو تم عید کے طور پہ مناتے؟ تو یہودی نے جواب دیا وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو تکمیل دین کی آیت ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہودی کہتا ہے عبداللہ ابن عباس اور اے عمر اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آتی اس دن خوشی سے ہم اس کو عید کا دن بناتے. اب آگے سنیے، میں براہ راست بخاری بھی ہے، مسلم بھی، اور ترمذی شریف سے براہ راست حدیث پڑھ رہا ہوں. جامع ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب 6 من سورۃ المائدہ قال قرأ ابن عباس اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وعنده یہودی فقال لو انزلت هذه علینا لاتخذنا یومها عیدا، ہم اس کو عید بنا لیتے. قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين، فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة وفي يوم عرفہ. اس نے کہا تم ایک عید مناتے، ہم اس آیت کے اترنے کے دن پہلے ہی 2 عیدیں مناتے ہیں. یہ آیت عرفات میں اتری تو
تو یوم عرفات بھی ہماری عید ہے. یہ آیت جمعہ کے دن اتری، جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کی عید ہے. تو لوگوں، بخاری، مسلم اور ترمذی شریف اور صحابہ کرام بتا رہے ہیں قرآن کی ایک آیت اترے. کیا بولیے؟ قرآن کی ایک آیت الیوم اکملت لکم، دین کس پر اترا؟ بولیے کس پر اترا؟ بولیے اللہ کی نعمت کس پر تمام کی گئی؟ ہمارے لیے دین اسلام کس کے صدقے سے منتخب کیا گیا؟ اور اس نبی پر ایک آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس ایک آیت کے زمین پر اترنے کا دن 2 عیدوں کا دن ہے، اور جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا، کل قرآن والا رسول آیا، وہ ایک عید میلاد النبی کیا